بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سے آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، پھر بعد میں آپ دوبارہ وہی مجھ سے کمنٹ اور کویشچن پوچھتے ہیں جو لاسٹ ویڈیو میں ہوتے ہیں، تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں۔ اس میں آپ کے تمام کویشچنز اور کمنٹس کو میں کور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو سے دیکھنے کے بعد پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو جو کور نہ ہو سکی ہو، اس کے بعد پلیز کمنٹ کیا کریں۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو کچھ اہم ایک دو نیوز ہیں جو آپ لوگوں کو دوں گا، جو لاسٹ ہماری ویڈیوز میں بات ہوئی تھی ان نیوز سے متعلق، اس میں ڈیولپمنٹ کچھ ہوئی ہے، اس کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیولپمنٹ بتاؤں گا کہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام جو سینٹرز میں رکاوٹ تھی یو کے میں، کس وجہ سے تھی، کس نیوز سے کی تھی، کیوں وہ انہوں نے کچھ دن لوگوں کو تنگ کیا اور سٹاپ کر رکھا اور یہ کہا کہ امپلائرز کے ذریعے آپ اپنا ای یو سیٹلمنٹ پروگرام کروائیں۔ وہ اب شکر ہے کہ وہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو چکا ہے اور کافی جگہ بھی دوبارہ اندراج سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں اب آن لائن ہیں، کرونا کی وجہ سے اب زیادہ خاص طور پہ آن لائن سارا سسٹم ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایکسترا یہاں پہ اسپین میں جو ہے تھوڑا سا انہوں نے ترخیطہ کمیونیتاریا پہ تنگ کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ جن فیملیز کا پاسپورٹ پاس ہو رہے ہیں، ان کو پاسپورٹ مل رہے ہیں، وہ اپنی فیملیز کے لیے، وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے ترخیطہ کمیونیتاریا اپلائی کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اب فلائی کر سکیں۔ جیسا کہ یو کے وغیرہ اب 31 دسمبر آخری ڈیٹ ہے، وہ ساتھ اپنی فیملی کو لے جا سکیں، وہاں پہ اندراج کروا سکیں۔ تو ایکسترا کی خبریں یہ ملی ہیں کہ ذرا مسئلہ کر رہے ہیں، وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو بھی وہ ہیلے بہانے اسپین کے ادارے کرتے ہیں اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ اب آپ کے کمنٹس پہ میں آتا ہوں، کمنٹس کا جواب دوں گا۔ بہت سارے دوستوں کو کنفیوژن ہے، بہت سارے دوست ایسا انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ کیا ہمیں اب بھی جا کے ورک پرمٹ تلاش کرنا پڑے گا، تو کیا ہمیں اس کے بغیر ہم وہاں پہ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، اس طرح کے کویشچن کیے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا کہ 31 دسمبر سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور 31 دسمبر کے بعد کیا ہوگا۔ ایک یو کے کا نمبر ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل انشورنس نمبر، NIN جیسے یہاں پہ اسپین میں نی ہے ہمارا، یا دے نی ہے جو نیشنلٹی کے بعد ملتا ہے، جو نی ہے، یا ہمارا سوریدہ سوشیال نمبر آپ کہہ لیں، سوریدہ سوشیال نمبر جس پہ ہم کام کرتے ہیں، وہ جو نمبر ہے وہ اگر یو کے میں آپ کے پاس اس کے اسپین کے سوریدہ نمبر جو ہے اس کے اگر ایکول کریں تو وہ یو کے کا NIN نمبر بنتا ہے، نیشنل انشورنس نمبر، اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ 31 دسمبر سے پہلے آپ ڈائریکٹ وہ اپلائی کر کے ایز اے یورپی یونین لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 31 دسمبر کے بعد کیا ہوگا، جب بریکسٹ ہو جائے گا تو پھر وہ NIN نمبر جو ہے وہ پھر آپ کا امپلائر اپلائی کرے گا آپ کے لیے۔ وہ کیسے اپلائی کرے گا، آپ کے امپلائر کو ایک ادارے سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہ ادارے کو کہنا پڑے گا کہ مجھے فلاں بندے کی ضرورت ہے، وہ ادارہ اپنی لسٹ چیک کرے گا، کیا انگلینڈ میں ان لوگوں کی شارٹیج ہے، اوکوپیشن لسٹ جو جس کو بولتے ہیں وہاں پہ، کیا اس میں لسٹ میں ہمارے پاس اس پروفیشن کے بندے کی کمی ہے۔ اگر وہ کہیں گے کمی ہے تو وہ اس کو اجازت دیں گے، ایک لیٹر دیں گے کہ تم بلا سکتے ہو۔ وہ پھر آپ کا ورک پرمٹ اس ادارے میں اپلائی کرے گا، وہ آپ کا NIN نمبر ایشو کریں گے، اس کے بعد آپ ورک پرمٹ پہ وہاں پہ لیگل ہوں گے اور وہاں پہ کام کریں گے۔ اس وقت آپ کو ایسے ہی ڈیل کیا جائے گا جس طرح اس وقت انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، باقی دنیا کے ملکوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ بے شک اسپینش ہے، بے شک جرمن ہے، بے شک فرانس ہے، کسی ملک کی بھی نیشنلٹی ہے، آپ کو اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جس طرح نان یورپین دوسری کنٹریز ڈیل ہوں گی۔ لیکن 31 دسمبر سے پہلے ای یو سیٹلمنٹ پروگرام میں اگر آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اسی معاہدے میں ڈیل کیا جائے گا جو ابھی تک یورپی یونین کے اندر ہوتے ہوئے کنٹریز کا آپس میں ہے۔ اس وجہ سے یہ کنفیوژن آپ کی دور ہو جانی چاہیے کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ورک پرمٹ لینے کی، وہ 31 دسمبر کے بعد ہوگی۔ پھر ایک بھائی نے اور کمنٹ کیا
کہ میں نے وہاں پہ اندراج کروایا اور واپس اسپین آ چکا ہوں، کیا وہاں پہ رہنا ضروری ہے اس وقت؟ اس لحاظ سے بردر کوئی بھی ابھی تک سختی ان کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کم از کم 30 جون 2021 تک وہاں پہ رہیں، اور 2021 کے 30 جون تک وہاں پہ رہیں گے تو تمام رزلٹ سامنے آ جائیں گے۔ ابھی تک تو صرف اندراج ہو رہے ہیں، 31 دسمبر تک کوئی بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی، لیکن بہتر یہی ہے، احتیاط بہتر ہے کہ وہاں پہ رہنا چاہیے اپلائی کرنے کے بعد، واپس نہیں آنا چاہیے جب تک آپ کا فائنل ان کی طرف سے آنسر نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد جو 31 دسمبر اور 30 جون 2021 اور 31 دسمبر 2020 سے ریلیٹڈ کافی کنفیوژن ہے، وہ میں دوبارہ تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کمنٹ یہ بھی آتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں کیا، لیکن میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ایک فیملی ہے، ان کے 4 ممبر ہیں، ان میں سے ایک سربراہ ہے، اس کے پاس پاسپورٹ ہے، وہ وہاں پہ جا کے آپ کا صرف اپنا اندراج کروا لیتا ہے 31 دسمبر 2020 سے پہلے۔ باقی فیملی ساری کی ساری اس کی اسپین ہے، فرانس ہے، یورپی یونین کے کسی بھی اور ملک میں ہے۔ اب آپ اس کے نے کیا کرنا ہے، اب وہ اپنی فیملی کو بھی لے جانا چاہتا ہے، لیکن 31 دسمبر کو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں 30 دسمبر کو وہ اندراج کرواتا ہے، 31 دسمبر کو اندراج کرواتا ہے اور ایجو پروگرام بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو صرف ایک فیملی کا ممبر گیا اور اس نے اپنا اندراج کروایا، اب باقی فیملی جو ہے، جو اس کی بچے ہیں، جو اس کی وائف ہے، ان کا کیا پروسیس ہوگا، وہ ان کے لیے کیا کر سکے گا؟ ان کے لیے ٹائم 30 جون 2021 ہے، 30 جون 2021 تک وہ اپنی تمام فیملی کو بلوا سکے گا UK میں، وہ اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جس طرح وہ EU سیٹلمنٹ پروگرام ہے، صرف ان کے لیے جو فیملی ممبرز ہیں، فیملی ممبرز کے باہر کے لیے وہ نہیں کر سکے گا۔ تو دوستو یہ تھے کویسچن آپ لوگوں کے لیے، جو مین کویسچن سب سے زیادہ پوچھے جانے والے ہیں، ان کے میں نے کوشش کی آنسر دینے کی، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ